السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید مرزا۔ آج پاکستان کے اندر جہاں مایوسی ہے، پریشانی ہے، معیشت ہماری بحران کا شکار ہے، وہاں پہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان ان خوش قسمت 5 ممالک میں سے ہے جس کی آبادی 60% 26 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مبنی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کے نوجوان ہوا کرتے ہیں، اور صرف ان کو ایک ڈائریکشن، اعلیٰ تعلیم اور ٹیکنیکل سکلز دینے کی ضرورت ہے جس سے ملک ترقی کرتا ہے۔ لیکن آج کے نوجوان پاکستان کے اندر پریشان ہیں، بہت سے مسائل کا شکار ہیں۔ آج ہم ان مسائل کی بات کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں رسل خان بابر، جماعت اسلامی پاکستان یوتھ کے صدر ہیں، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب ہارون احمد خان، لمس سے کوالیفائیڈ ہیں، بزنس اینالسٹ ہیں۔ میں دونوں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب رسل صاحب، آج نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں؟ آج کے نوجوان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہے، اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ کہ ایجوکیشن، جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی قوم کے نوجوانوں کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان میں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ناکافی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا۔ اسی طریقے سے کوئی ہماری نوجوانوں کی کوئی صنف نہیں ہے، بے صنف نوجوان تیار ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ہماری یوتھ کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ایگریکلچر کے ڈویژن کا فرد ہے، اس کو ہمیں کہاں لگانا ہے، یہ پٹوار کا علاقے کا نوجوان ہے، اس کو کہاں لگانا ہے، کے پی کے علاقے کا نوجوان ہے، اس کے لیے اپنے گھر میں رہ کر وہ کیا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یوتھ ہمارے پاکستان کے، جیسے آپ نے خود کہا کہ اس وقت 64% جو سینسس 2017 کے اس کے مطابق 35 سال سے کم عمر ہمارا طبقہ ہے وہ 64% ہے، لیکن کوئی ان کے لیے پلاننگ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح کی ایجوکیشن دینی ہے۔ خود ہی نوجوان جو پڑھا لکھا پڑھ لکھ کے جو کر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہماری جو کریم ہے وہ ساری باہر جا رہی ہے اس وقت۔ پچھلے سال صرف 1 سال میں 6 لاکھ نوجوانوں نے پاکستان چھوڑ کے وہ باہر گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اسی طریقے سے منشیات کا دیکھ لیں کہ ہماری 60 لاکھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت جن کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ریزیشن ہو چکی ہے کہ وہ نشہ اور جو ہے نا اشیاء استعمال کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہماری قوم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اثاثہ ہو سکتا تھا پاکستانی قوم کا، جو نوجوان ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ الٹا یہ بوجھ بن رہا ہے قوم کے اوپر، ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ حالانکہ اگر دیکھیں جو لوگ ہمارے باہر گئے ہیں اس وقت، پاکستان کی اکانومی کو اگر سنبھالا ہوا ہے تو انہیں نوجوانوں نے سنبھالا ہوا ہے، جو ماہانہ پہلی 5 تاریخ میں کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں تو وہ جو خالی خزانہ وہ دوبارہ سے بھر جاتا ہے۔ جی، اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو 12,000 نوجوان یونیورسٹیز کے اندر ڈرگز لیتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر روزانہ 800 نوجوان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ڈرگز لینے کی وجہ سے۔ اس کا ہماری گورنمنٹ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر سے 7,50,000 نوجوان پچھلے سال بیرون ملک چلے گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج جو نوجوان ہے، اگر آپ اگلے سال کا انالیسس کریں گے تو آج کا نوجوان پاکستان کی کرنٹ معاشی پالیسی سے سخت مایوس ہے۔ وہ جسے چانس مل رہا ہے وہ پاکستان جانے کی بات کر رہا ہے۔ تو ان حالات کے اندر کون سے ایسے فیصلے گورنمنٹ کو کرنے چاہیے، کون سی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس سے ہمارا نوجوان موٹیویٹ ہو اور پاکستان کی ترقی کی وجہ بنے؟ جی رسل خان، میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یعنی ہر علاقے کا ڈیپلی سروے ضرورت، سینسس کی ضرورت ہے کہ کس علاقے میں کیا پرسنٹیج ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو اہم چیز ہے کہ اسکلفل بنانے کے لیے نوجوانوں کو، ہماری جو ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کرنا ہر نوجوان کا کے بس کا کام نہیں ہے۔ میٹرک کے بعد ایسے کورسز میرے خیال میں، دیکھیں ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں میٹرک کے بعد ان کو سافٹ ویئر میں کورسز کروائے جاتے ہیں، وہ فری لانسنگ ہو، وہ گھر میں بیٹھ کے آن لائن بزنس ہو، بڑے تمام امیزون کی شکل میں اس طرح اس کے تھرو وہ بزنس کر رہے اور کما رہے ہیں لوگ۔ ہمارے ملک میں اس کی بہت کمی ہے، آئی ٹی اسپیشلسٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بیسک کورسز میں سمجھتا ہوں اگر ہو جائے۔ ایک دور میں میرے خیال میں یہ 2002 سے 2007 تک کا جو دور تھا، ٹیکنیکل ادارے بنائے گئے تھے پاکستان کی یوتھ کے لیے،
اس بیس پہ خلیج کے اندر عرب کنٹریز کے اندر ہمارا ایک بڑا طبقہ گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں علاقے کی جیسے ہمارے سندھ کا ایریا ہے وہاں کے ماحول کو وہاں کے نوجوانوں کی جو ضروریات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے ایجوکیشن کے ادارے بننے چاہیے. پاکستان پنجاب جیسے زرعی ایک صوبہ ہے ہمارا بہت بڑا, تو پنجاب رکھتے ہوئے ہر ڈویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے ٹریننگ پروگرام اور میں یہ سمجھتا ہوں انسٹیٹیوٹس بنانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو بے روزگار طبقہ ہے پاکستان کے اندر ان کو میں سمجھتا ہوں ڈگری لیے پھر رہا ہے اس وقت, لیکن ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ڈگری دے دیتی ہے ان کو سکلز نہیں ہوتے. ہمارے جو ڈگری پروگرام ہیں ان میں پریکٹیکل جو اپلائیڈ چیزیں ہیں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو باہر کے ممالک ہیں جس طرح انڈیا اس وقت لگا ہوا ہے کینیڈا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ اپنے یوتھ کو اپنے نوجوانوں کو وہاں بھیجنے کے اوپر پلان کر رہا ہے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے. ہمارا دفتر خارجہ ایسا کچھ نہیں کر رہا, ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی 5واں آبادی کے لحاظ سے 5واں چھٹا بڑا ملک ہے, ہمیں بھی اپنے اس جو ینگ جنریشن ہے اس کا اس بہتر طور پہ استعمال کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ایسے ایگریمنٹس کرنے چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ہماری بھی یوتھ باہر سے کما سکے. اسی طریقے سے ایسے چھوٹے قرضے دینے چاہیے جس کی بنیاد پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنا بزنس خود انٹرپرینیورشپ کر کے خود کھڑے ہو سکیں. ہمارا جو زرعی علاقہ ہے وہاں کا نوجوان بہت باصلاحیت ہے, لیکن اس وقت میرے خیال میں کہ 70 لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے جو اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کہ جو میرے خیال میں بنجر پڑی ہوئی ہے, جو زرخیز بن سکتی ہے اگر اس پر کام کیا جائے. یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو وہ زمینیں الاٹ ہونی چاہیے, اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں ہر وہ چیز جس میں پاکستان کو مسئلہ بن, جیسے بیچ کا ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے بڑا پرابلم بن رہا ہے, اس پہ ہمیں ایسے ریسرچر تیار کرنے چاہیے. یونیورسٹیز کو پروگرام دینے چاہیے کہ بھائی یہ پروگرام آپ کرواؤ. اب یونیورسٹی کیا کرتی ہے, ہر یونیورسٹی بیٹھتی ہے کہ بھئی امریکہ کی فلاں یونیورسٹی میں فلاں پروگرام کروا, ہمیں بھی شروع کروانا چاہیے. آسٹریلیا کی فلاں یونیورسٹی میں فلاں پروگرام ہمیں بھی شروع. پاکستان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے پروگرام شروع کروانے چاہیے. پاکستان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اپنی ینگ جنریشن کو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکلفل اور ڈگری ہولڈر بنانا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام ہے پالیسی بنانا. اگر پالیسی بنا کے اپنی نئی نسل کو ایک اچھے مستقبل کی طرف, ایک اچھے پاکستان کی طرف لے کے جائیں تو ہماری قوم کے اندر, ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پہ نوجوانوں پہ گرفت کی ضرورت, جیسے منشیات کی میں نے بات کی کہ بہت بڑے پیمانے پہ ینگ جنریشن جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. یہاں پہ بہت سارے حکومتی جو ہوتے ہیں وہ ایسے ادارے چلا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ منشیات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. جیلوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو نکال دیتے کہ بھئی ہم نہیں سنبھال سکتے, گرفت نہیں ان کے اوپر, سرعام لوگ مطلب سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں, پی بھی رہے ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے بھی گرفت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے یہ جو لسانیت ہے ہماری قوم کے اندر بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ پھیلائی جا رہی ہے. میں حیران ہوں ایسے جو ہمارے قانونی ادارے ہیں جن کی گرفت ہوتی ہے وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے, سوشل میڈیا پہ بھی لگے رہتے ہیں, سرعام لگے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جتنی بھی نفرت, چاہے وہ اسلام کی بنیاد پہ ہوں, چاہے وہ علاقائیت کی بنیاد پہ ہوں, چاہے وہ لسانیت کی بنیاد پہ ہوں, تاکہ پاکستان کو متحد کیا جا سکے. اور اسی طریقے سے جو مایوسی پھیل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری قوم مایوس ہوتی جا رہی ہے, اور مایوسی جو ہے نا وہ توڑ دیتی ہے قوم کو. اس قوم کو امید دینے کی ضرورت ہے, اور ایسے مسیحوں کی ضرورت ہے اس قوم کے لیے جو امید دے کے اس قوم کو کھڑی کر سکے. یہ جتنے بھی ہمارے پاس حکمران طبقہ گزرا ہے پچھلے 15-20 برس میں, کم از کم جو میں دیکھتا ہوں, چاہے وہ پیپل پارٹی کی صورت میں ہو, وہ کاف لیگ کی صورت میں ہو, وہ نون لیگ کی صورت میں یا پی ٹی آئی, یہ ایک ہی اشرافیہ ہے. اور کبھی ایک پارٹی میں, کبھی دوسری پارٹی میں, کبھی تیسری پارٹی میں. میرے خیال میں ریئل جو لیڈرشپ ہے, جس کو جو ویژن رکھتی ہے, جو قوم کو کہیں لے کے جا سکتی ہے, اس قوم کی, اس لیڈر کی اس قوم کو ضرورت ہے جو پلان کرے نوجوانوں کے لیے, اس قوم کو آگے لے کے جائے. حسن صاحب لائن پہ رہیے گا, میں اگلا سوال کروں گا. ہمارے درمیان ساتھ لمب سے موجود ہے ہارون احمد خان صاحب. پاکستان کی معیشت کے اندر نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
अच्छा जी, नौजवानों का पाकिस्तान की मईशत के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। आप अगर देखें तो आपकी जो इंडस्ट्रियल लेबर है वो मैक्सिमम यूथ पे मुश्तमिल है। आपकी जो एग्रीकल्चर लेबर है, इंडस्ट्री लेबर है, वो यूथ पे मुश्तमिल है। आपकी इवन टैक्सेशन जो है वो ज्यादातर यूथ दे रही है। आपकी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपकी यूथ कर रही है। आपकी इवन वॉर ऑन टेरर पे जो कुर्बानियां दे रही है वो आपकी यूथ दे रही है। आपकी जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो ज्यादातर आपकी यूथ दे रही है। अच्छा, मैं रुसल भाई से कुछ चीजों पे इख्तिलाफ भी करूंगा। देखिए रुसल भाई, पिछले साल जो है वो 7 लाख लोग गए हैं, वो ब्रेन ड्रेन हुआ है। उसमें से कुछ लोग जाहिर है आला तालीम के लिए भी गए हैं। मैं समझता हूँ आला तालीम के लिए बाहर जाना कोई उसमें मसला नहीं है, और वो सारी जो है हमारी वो लेबर के तौर पे भी गए हैं। और जब तक हमारा कैश जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बराबर नहीं होता, यानी कि मेरा डॉलर का इनफ्लोज और आउटफ्लोज बराबर नहीं होता, तब तक मेरी लेबर का बाहर जाना उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो भी जब बाहर जाती है तो कमाती है तो वो रेमिटेंसेस भेजती है। अभी फिलहाल मैं 25 लाख बंदे अगर और भेज दूं ना तो मेरा कैड, मेरा सारा जो इकोनॉमिक जो इस वक्त बहरान है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, मैं इसको ना इस अंदाज से देखता हूं कि दुनिया में जो डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, बदकिस्मती से 170 ममालिक में से पाकिस्तान का यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 162 है। ये कितने शर्म की बात है, हम नीचे से 8वें नंबर पे हैं। और इंडिया का 122वां है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जो है वो बहुत अच्छा है। हमारी अभी पिछले साल जो गवर्नमेंट पिछले जो अभी खत्म हुई है वो कहते थे हम यूथ के नुमाइंदे हैं। इस गवर्नमेंट का भी जो है वो मरियम साहबा भी और बिलावल साहब भी वो कहते हैं जी हम यूथ के नुमाइंदे हैं। करने का इन्होंने क्या काम किया है कि जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम नवाज शरीफ ने शुरू किया था उसको प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम बस नाम तब्दील किया है, और जी हम यूथ के लिए क्या कर रहे हैं। दुनिया जो यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है ना उसको नापती है, उसके लिए वो देखते हैं कि एजुकेशन और स्किल्स उनकी कैसी है। हमारी एजुकेशन या जो हमारी स्किल्स है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी स्किल्स नहीं है। आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, यूके, मैं पिछले साल अभी स्टैनफोर्ड गया हूं, यूसी बर्कलेस गया हूं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गया हूं। आप यकीन करें 80% जो वहां की जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर हैं वो इंडियन है। अबे हमारे साथ ही तो वो लगता है, तो हमारी जो एजुकेशन है वो क्यों नहीं क्वालिटी एजुकेशन है। हेल्थ और वेलबींग जो उसमें आती है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, उसकी आप अपॉर्चुनिटी कितने देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात की, एंटरप्रेन्योरशिप आप यकीन करें सिलिकॉन वैली का 2 बड़े शहर जो दुनिया के पहले 1 और 2 में आते हैं, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, दोनों सिलिकॉन उसमें है। एक का जो इंडेक्स है एंटरप्रेन्योरशिप का वो 800 है, और 104 उसका है लॉस एंजलिस का, और 102 जो है वो आपके बीजिंग का है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं उन्होंने अपने यूनिवर्सिटीज, उनके ये जो गूगल है, ये फेसबुक है, ये यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट निकले हैं और उन्होंने शुरू किया और वो आ जाता है। अच्छा, इक्वालिटी है, पार्टिसिपेशन है, और एक और इंडेक्स वो शामिल करते हैं 6, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो इन तमाम जो ये हैं इसमें हम बदकिस्मती से बहुत पीछे हैं। हमारी यूथ हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। पॉलिसी मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं है। आपने उनकी जो लोकल बॉडीज हैं उनको उनमें आप देख लेना, अब तो आप उनके इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो उनको इख्तियारात नहीं देते। और दूसरा जो होता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बदकिस्मती से पूरी दुनिया में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जो है वो परवान चढ़ाया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसा मुल्क है कि जिसमें है वो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स, इसीलिए तो सरमायादार, जागीरदार, वडेरे और ये जो मरूसियत जो है वो आ गई है। जी रुसल खान बाबर भाई, ये एक सवाल जो जमात इस्लामी कराची ने बड़ा शानदार रोल प्ले किया, बनो काबल के नाम पर तकरीबन 1 लाख बच्चे और बच्चियां जिन्होंने टेस्ट दिए और सॉफ्टवेयर की तालीम हासिल करने जा रहे हैं, क्या जे यूथ पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर ऐसा कोई प्लान लेके आ रही है? जी, जे यूथ जो कराची की खिदमत का आपने मिसाल दी है, उस तर्ज पंजाब को मुख्तलिफ डिवीजन की सतह पे प्लान को रख रही है। खिदमत के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम इस प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे ताकि स्किलफुल एक जनरेशन तैयार की जा सके। लेकिन हम कितना कर सकते हैं, मतलब एक एनजीओ या एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग कितना कर सकती है, ये रियासतों का काम है। इस तरह मैंने पहले आपसे बात की है कि जब तक रियासत इसको नहीं देखेगी ये मुमकिन नहीं है कि इसको आगे बढ़ाया जा सके। बहरहाल जे यूथ ने अपने प्लान में इसको रखा हुआ है कि इंशाल्लाह हम बड़े पैमाने पे नौजवानों को इन कोर्सेज से गुजारेंगे। जो शॉर्ट कोर्स है, अभी हमारा इस्लामाबाद में पहला कोर्स
5 दिन का जो बिल्कुल शॉर्ट यूट्यूबर्स की तैयारी का कोर्स है। हम ये समझते हैं कि यूट्यूबर एक बिल्कुल सिंपल है जिसमें वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाती है। कुछ ऐसे ऐप्स जो मोबाइल पे मौजूद हैं उनके जरिए से एक मोजो जो एक पूरा कोर्स है उसके जरिए से एक लड़का महाना 30 से 50 हजार आराम से कमा सकता है। हम पहला कोर्स 27 तारीख से इस्लामाबाद में करवा रहे हैं जिसमें 30 लड़के, और ये 3 माह में हम 500 नौजवानों को गुजारेंगे तो ये पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। और फिर देखेंगे ये एक तरह की TOT है और इसके बेस पे इंशाल्लाह हम हर जिले के अंदर, फिर जोन के अंदर, तहसीलों के अंदर जाएंगे। लेकिन ये फिर कहता हूं कि ये इनफ नहीं है, जितनी बड़ी आबादी है, जितने बड़े पैमाने पे नौजवान हैं, इस तरह हम तो यूथ में यानी नौजवानों में, लड़कों में कर रहे हैं। एक तरह खवातीन बहुत ज्यादा है जो घर में बैठी हुई है और ये काम वो बहुत ज्यादा कर सकती है। इंडिया की जो आज उनकी जो मुल्क की माशी हालत को संभाला हुआ है, उन बच्चियों ने संभाला हुआ जो घर से ये कारोबार कर रहे हैं और वहां की जो इंडिया की इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं। आपने एक बड़ा खूबसूरत नारा दिया था जो आज वक्त की जरूरत है, जिस तरह लोग परेशान हैं, उम्मीद बनो, तामीर करो, सब मिलकर पाकिस्तान की। आपको ऐसी कोई कैंपेन डिजाइन नहीं करनी चाहिए ताकि लोगों को, नौजवानों को मायूसी से निकाला जा सके? ये बिल्कुल ठीक फरमाया कि 2011 से ये नारा उम्मीद बनो, ये एक मुल्क की जो हालात थे, यकीन करें इस वक्त हम यानी इस तरह के जो नारे थे, उम्मीद बनो, तामीर करो, सब मिलकर पाकिस्तान की कौम को नहीं समझ आए। हम ये समझते हैं कि ये जो हुक्मरान हैं उनके करतूतों पे पर्दा डालने वाली सूरत हाल है। ये सैलाब में ये कौम बुरी तरह से तीसरी होती है, अलखिदमत जाती है, लोगों को संभालती है और फिर जो रियासत के करने का काम है वो हम करते हैं। इस वक्त भी मैं ये समझता हूं कि हमें लोगों को खड़ा करने की जरूरत है। इस कौम को बहैसियत जमात इस्लामी यूथ के जिम्मेदार हम लोगों से कहते हैं कि इस कौम का एक ही हल है और वो जमात इस्लामी है। उम्मीद भी दे रहे हैं, सहारे भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियासत की कुव्वत के बगैर, रियासत के वसाइल के बगैर, इख्तियारात के बगैर कौम को खड़ा नहीं किया जा सकता। एक ऐसे हाल में कि जंग हो या सैलाब हो या जलजला हो, वहां आर्जी मदद तो की जा सकती है। कुछ घरों को, चंद हजार घरों को खड़ा किया जा सकता है, चंद लाख खानदानों को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन पूरी रियासत को सिर्फ स्लोगन की बेस पे नहीं किया जा सकता। इस कौम को उठना होगा, इस कौम को बाखबर अपने आप को करना पड़ेगा कि ये जितने भी करप्ट अशराफिया है जो पिछले 75 बरस से लूट रहा है, ये दिन को रियासतों में और असम्बलियों में खुद से लड़ रहे होते हैं और शाम को एक ही फैक्ट्री जोन में सब मुश्तरका तौर पे पार्टनर होते हैं, वहां कौम की जो नसीबों पे जो है वो हंस रहे होते हैं। मैं समझता हूं इस वक्त जो जे यूथ ने जिस स्लोगन को उठाया है कि इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है, अच्छी लीडरशिप के पास है। इस कौम को अल्लाह ताला ने किस नेमत से नहीं नवाजा? आप मुझे बताएं। आपके पास दरिया है, आपके पास सहरा है, आपके पास 4 मौसम है, आपके पास मादनियात अच्छे से अच्छे मौजूद है, आपके पास ऐसे अजनास है जिसमें दुनिया में 5-10 टॉप के ममालिक में आप शामिल हैं। इसी तरीके से समंदर है, आपका जोग्राफिया है, फिर आपके पास यूथ है बड़े पैमाने पे जिसे आपने खुद का 60% से ज्यादा। मुझे बताएं, ये सारे मसाइल इस कौम के पास मौजूद है, फिर भी महंगाई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, डॉलर कहां पहुंच गया, सोना कहां पहुंच गया, बेरोजगारी यहाँ पर है। असल में मसला ये है कि वसाइल बहुत है, इस कौम को जिस चीज की जरूरत है वो अच्छी लीडरशिप। इस अल्लाह ताला ने इस लीडरशिप, बल्कि इस कौम के जरिए मैं समझ इस कौम ने महरूम रखा हुआ खुद को अच्छी लीडरशिप से। इस वक्त जेयू जो जहाद कर रही है वो ये कर रही है कि इस कौम को अवेयर करे, इस कौम को कहे कि भाई अगर आपने खड़ा होना है तो आइंदा हुक्मरान आपका जो है ना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हो, वो ईमानदार हो, उसकी हिस्ट्री ईमानदाराना हो, वो नफरतों से पाक हो, वो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास होमवर्क हो, जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकने की कोई सलाहियत रखता हो। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे हैं नौजवानों के मसाइल की, और नौजवानों के मसाइल का हल क्या होगा, पाकिस्तान उनकी वजह से तरक्की कैसे करेगा, मईशत कैसे बेहतर होगी, पाकिस्तान के नौजवान को हम किस तरह खुशहाल करेंगे, जो पाकिस्तान को खुशहाल करेगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहसिना मुख्तार, द CEO ऑफ तालीम कंसल्टेंसी। स्पेशल टीवी के बारे में जो मुझे आज यहाँ मैंने विजिट किया और जो मैंने देखा वो ये कि इस नफसा नफसी के दौर में, इस ऐसे दौर में जहाँ के टीवी जो है वो सिर्फ एक पैनिक फैलाने के लिए, मीडिया जो है फेक न्यूज़ देने के लिए रह गया है, उसमें स्पेशल टीवी एक ऐसे टॉपिक को लेकर चल रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इस्लामिक कम्युनिटी हो, कि जो हमें नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अप्रिशिएट इनको करना चाहिए कि ये इस ऐसे दौर में एक ऐसे मकसद को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस दौर में हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि कुछ अट्रैक्शन हमारी जो है वो न्यूज़ में और लड़ाई झगड़े में, फेक न्यूज़ में, इन सब में रह गई है। ऐसे में एक ट्रूली एक हेल्थ, एजुकेशन और इस्लामिक कम्युनिटी पे काम करना बहुत मुश्किल है, उसके कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाना बहुत मुश्किल है। इसमें स्पेशल टीवी जो है वो बहुत अच्छा काम है। वेलकम बैक नाजरीन। इकबाल ने क्या खूब कहा था कि वही जुआ है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़रब है कारी, जहाँ पे नौजवानों की मुआशी और तरक्की की ज़रूरत है, उन्हें पाकिस्तान की मईशत में अहम रोल अदा करना चाहिए। वहाँ पे नजरियाती तौर पर आज पाकिस्तान का आलम यह है कि 4% ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो एथिस्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर 200 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे नशा बेचा जाता है। SHO की मौजूदगी में, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की मौजूदगी में कोई पुरसाने हाल नहीं है। इन हालात के अंदर रुसल खान बाबर साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के नौजवानों की नजरियाती तरबियत आप कैसे कर पाएंगे? बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के नौजवानों की नजरियाती तरबियत नहीं कर पाए हम लोग। यही वो बात थी जो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त भी चीखते थे कि सिर्फ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो नारा है इससे बात नहीं बननी, हमें इस कौम की नजरियाती तरबियत करनी पड़ेगी। हमारे अगर गवर्नमेंट के तालीमी इदारों को देखें, जहां लॉर्ड मिकाले का निजाम तालीम है, वहां से एक अच्छे से अच्छा मुक्तदी तो निकल सकता है, लेकिन अदना से अदना इमाम नहीं निकल सकता। एक कंफ्यूज इंसान निकल रहा है, कंफ्यूज नेशन का कंफ्यूज नौजवान, जिसको नहीं मालूम होता कि दीन क्या है, मजहब क्या है, शरीयत क्या है, जिसको नहीं मालूम होता कि पाकिस्तान क्यों बना है, जिसको नहीं मालूम होता कि हराम और हलाल में तमीज क्या है। दूसरी तरफ हमारे मदारिस का निजाम है, जहां से कम हम ये समझते थे कि मुसलमान समझदार सुलझा हुआ नौजवान निकलेगा जो 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करेगा, लेकिन बदकिस्मती से उन मदारिस को भी 21वीं सदी के चैलेंजेस के लिए 12वीं सदी का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। वो नौजवान जो आज भी उन अपने पांचे ऊंचा करने पे और जोर से आमीन करने पे और मसवाक ऐसे और ऐसे इस्तेमाल करने पे लड़ रहा है, मुझे बताएं, ये लोग जो इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, आज जो IT का शोबा जिसने तरक्की की है, जो दुनिया जियो ऑर्बिट पे लड़ रही है, हम यहाँ पे इन चीजों पे लड़ रहे हैं, तो ये जो इस्लाम पसंद तबका है जिसने खिदमत करनी, क्या ये कर पाएगा पाकिस्तान की खिदमत? ऐसी कैफियत में जब एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ वो लोग जिनको 2-4 अल्फाज इंग्लिश के आते हो और बोल लेते हो, मुल्क की हुक्मरानी और तमाम जो इदारों में उनको सेक्रेटरीशिप दे दी जाती है और इदारों में बैठा दिया जाता है, तो पाकिस्तान में सिर्फ कंफ्यूज नेशन निकलना था ना ऐसे लोगों को। मुझे बताइए कि क्या कोई गवर्नमेंट इस पर पॉलिसी बना सकी, कोई एजुकेशन पॉलिसी? क्या इस कौम की रहनुमाई हमारे टीवी चैनल कर रहे हैं? क्या हमारे ड्रामे कर रहे हैं इस तरीके? हमारी फिल्म इंडस्ट्री कर रही है? क्या हमारा निसाब तालीम कर रहा है? वह हर वो चीज जिससे कौम यकसू हो सकती थी उसको कंफ्यूज किया गया है। मगरब की NGOs हमारे ड्रामों को स्पॉन्सर कर रही हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि एक औरत कैसे और कैसे ताल्लुकात बना सकती है। नौजवान नस्ल को यानी बहरारवी की तरफ लेके जाया जा रहा है। नशावर की आपने खुद बात की, 60 लाख नौजवान, ये 2017 की मैं आपको रिपोर्ट पेश कर रहा हूं कि 60 लाख नौजवान नशावर जो है ना अशिया इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के अंदर। बाकी जो लोग हैं वो भी इससे बड़े, यानी मोबाइल का ये नशा है। मुझे बताएं, यहाँ एक बहरारवी की हर वो पैकेज दिया जा रहा है जिससे बहरारवी फैल रही हो। दूसरी तरफ आटा इतना महंगा है और इसको देखें ये कितना सस्ते से सस्ता पैकेज किया जा रहा है और आटा महंगा होता रहा है, सब्जियां महंगी। आज जो पाकिस्तान में प्याज की मतलब रेट है
اس کو دیکھ لیں اور یہ پوری رات کے پیکیجز کو دیکھ لیں، صرف اس لیے کہ اس قوم کے نوجوان کو کنفیوز کیا جائے. ہمارا نوجوان جو اس وقت اسلام کا ایٹم بم ہے، اس کو بہراوی کا شکار کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک پاکستان کے لیے ایک الارمنگ صورتحال ہے. یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے یہی مستقبل کو کھڑا کر سکتی ہے. جس گھر کے اندر 3-4 نوجوان ہوں اس گھر کی پورے معاشرے میں عزت ہوتی ہے. جس گاؤں میں مطلب 15-20 نوجوان ہوں اس گاؤں میں کوئی چور کوئی ڈکیت نہیں آ سکتا کہ ہاں نوجوان پکڑے جائیں گے. جس ماں کے 3-4 بیٹے ہوں وہ ماں پورے غرور کے ساتھ اور عزت کے ساتھ معاشرے میں رہتی ہے. عجیب پاکستان کی قوم ہے جس کے پاس سب سے زیادہ نوجوان ہے، لیکن آج بہراوی کا شکار ہونے کی وجہ سے، بے مقصدیت کا شکار ہونے کی وجہ سے آج جو پاکستانی قوم ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری یہ دھرتی ماں یہ ہمارا اپنے نصیب پہ رو رہی ہوگی کہ اتنے نوجوان ہونے کے باوجود میرا کیا حال ہو رہا ہے. آج دنیا میں پاکستانی پرچم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاسپورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ باہر جائے. میں نے پہلے بات کی، میں اس کے خلاف ہوں کہ پاکستانی نوجوانوں کو باہر جانا چاہیے، معاشی طور پہ پاکستان کو مستحکم کرنا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن پلان کے ساتھ جانا چاہیے. یہاں سے مایوس ہو کے نہیں جانا چاہیے، پاکستان کے پرچم سے خود سے جان چھڑا کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ فخر کے ساتھ جانا چاہیے کہ میں پاکستان ہوں، پاکستان کے پرچم کو تھاموں گا اور واپس آ کے پاکستان کو سنبھالوں گا. یہ میں نے بات کی تھی. میرا خیال ہے یہ جو بہراوی کی آپ نے بات کی ہے یہ خود بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے پیچھے خود ریاستی ادارے موجود ہیں، مغرب کی تمام NGOز موجود ہیں جو ہماری اس قوم کو، ہماری نئی نسل کو بہراوی کی طرف لے کے جا رہی. جی ہارون احمد خان صاحب، آپ بتائیے گا کہ گلوبل انوویشن انڈیکس کے مطابق جو 2022 کا ہے، پاکستان کا نمبر ہے 87 اور انڈیا کا نمبر ہے 40، اور گلوبل ہیپینس انڈیکس کے مطابق یعنی جو لوگ خوشحال ہیں نوجوان، پاکستان کمپیریٹیولی بہتر ہے انڈیا سے 121 نمبر پہ اور انڈیا 136 نمبرز پہ ہے. نہیں، لیکن جب آپ یوتھ میں جاتے ہیں نا تو اس میں پھر آپ سے انڈیا بہتر ہو جاتا ہے. آپ کی حالانکہ یوتھ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے، لیکن آپ کی یوتھ اگر میں دیکھوں تو انڈیا سے آپ سچی بات ہے آپ نہیں کمپیٹ کر رہے. انڈیا کی جو سافٹ ویئر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $150 بلین ہے، آپ کی جو ہے وہ $2 بلین ہے. وہ آپ سے 6 گنا بڑا ملک ہے، تو آپ 6 گنا نیچے کر لیں تو یہ نانا کرتے ہوئے بھی کوئی $30 ارب تو ہونی چاہیے تھی نا. تو اسی طرح جو آپ کی جو میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ورلڈ جو لیول پہ جو کارپوریشنز ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب کا بھی کل جو ہے وہ CEO جو ہے وہ انڈین اپوائنٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے جو میری یونیورسٹی ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے رہی، مجھے ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آنا پڑے گا. اور وہ ایجوکیشن جو میری نظریاتی اس سے بھی وہ مطابقت رکھتی ہو، اور جو ایک کلچرل انویژن پاکستان کے اوپر اس وقت جو ہے، اور جو آپ کہہ لیں انٹلیکچوئل انویژن بھی ہے، ایک ملیٹنسی کا تو ہم مقابلہ کر ہی رہے ہیں. آج پاکستان کی جو ہم نے جو جنگ لڑی ہے 1971 کی، اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. آج جو ہے نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے، سیکولرزم اور لبرلزم کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سارے ازم جو ہیں وہ مین اسٹریم پارٹیز کی آڑ میں جو ہے وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں. آج پاکستان کے پریمبل پہ اور پاکستان کی جو آئین ہے اس کی اسلامی جو دفعات ہے اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ اپنی جگہ پہ ایک انویژن ہے، اس کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. ادروائز پاکستان دیکھیں یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی جغرافیائی ریاست نہیں ہے. یہ نظریے کی بنیاد پہ بنی تھی کہ جو نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا وہ، تو یہ آپ کو اپنی نظام تعلیم کو، آپ کو اپنی معیشت کو، آپ کو اس نظریے سے جوڑنا ہوگا. تو آپ کو جو آپ کا نوجوان ہے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. یہ جو بڑی تعداد ہے اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. آپ کو انکلوسیو جو ہے وہ پروگرس کرنی ہے. آپ کو کوئی خاص طبقاتی جو ہے وہ گروتھ نہیں آپ نے کرنی. آپ نے اپنی یوتھ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دیکھیں میں تعریف کروں گا جو بنو کابل ہے آپ کا، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، بہت اچھا ہے. تو وہ کراچی کی حد تک انہوں نے شروع کیا ہے، میں بہت تعریف کرتا ہوں. میں محترم جو روسل خان صاحب ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کو لے کے جائیں، پورے ملک میں لے کے جائیں. آپ امید بنیں، آپ کو جو ہے وہ قوم وہ کرے گی. اور اس کے لیے ہمیں میرٹوکریسی پاکستان میں لانا پڑے گی. پاکستان میں میرٹ نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے جو روپیہ پیسہ، جو اثر و رسوخ، جو لیجسلیٹرز جو ہیں، جو بڑے بڑے جو فنڈز لیتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. ان امپلائمنٹ جو ہے، یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی. جو ایگریکلچر سیکٹر ہے آپ کا، آپ کی آدھی زمین آپ نے سوئنگ ہی نہیں کی. آپ $100 ارب کا پانی ضائع کر رہے ہیں، $1.5 ارب کے لیے آپ رو رہے ہیں.
تو یہ پاکستان کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ایماندار بھی ہو, جو قابل بھی ہو, جو عوام کے اندر سے ہو, جو مڈل کلاس ہو, جو لوئر مڈل کلاس کی قیادت ہو, جو پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ کلاس جب اس پاکستان کو لیڈ کرے گی, جب اس کا پالیسی میکنگ میں کوئی رول ہوگا, تو اس پاکستان کو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی آگے جو ہے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. ویمن امپاورمنٹ آپ کو لازمی کرنی پڑے گی, آر این ڈی آپ کو کرنی پڑے گی, جیسے میں نے آپ کو کہا ایگریکلچر میں بھی آپ کو آر این ڈی کرنی ہے. آپ کی جناب پر ایکڑ جو پیداوار ہے وہ پوری دنیا سے کم ہے. آپ کی دیکھیں نا, ویٹ آپ کو چاہیے, اور ویٹ جو ہے وہ اس کا سوئنگ کا ایریا آپ کا کم ہو رہا ہے, تو دیں نا نوجوانوں کو زمینیں, جو بڑے بڑے آپ نوابوں کو زمینیں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن کو دیتے ہیں. تو یہ جناب آپ کو اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. ایکسٹریمزم کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو ایکسٹریمزم کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی, آپ کو روزگار جو ہے مہیا کرنا پڑے گا. آپ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے اس وقت, میں یہ جو ڈیفالٹ ہے اس سے بڑا خطرہ جو ہے وہ نظریاتی محاذ کے اوپر ہے. اور میں جو محترم پریزیڈنٹ ہیں بابر خان صاحب, میری تو ان سے گزارش ہے کہ یہ یوتھ کو انگیج کریں, میکسیمم یوتھ کو انگیج کریں. ہماری یوتھ جو ہے وہ نارکوٹکس میں ہے, وہ مختلف قسم کی جو اول تو وہ الٹریٹ ہے, آپ ان کی لٹریسی ریٹ آپ کو وہ کرنا پڑے گا. آپ کو میں بتاؤں, یہ جو یوتھ کے جو بڑے بڑے نواب ہیں, یہ جو پیپلز پارٹی جو سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ جو کے پی کے میں عمران خان صاحب کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, 2015 میں 71% بچے سکول جاتے تھے, آج 66% بچے سکول جاتے ہیں. ان سے کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ 5% کیسے لوگ کم ہو گئے؟ ابھی میں نے مرج اصلاح کی بات نہیں کی, تو جناب سوالات آپ کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کتنی انڈسٹری لگائی ہے, کوئی انڈسٹری نہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے اختیارات دیے ہیں لوکل باڈیز کو, پوری دنیا نے لوکل باڈیز کے ذریعے ترقی کی ہے. آپ نے لیجسلیٹر 1100 بٹھا دیے ہیں, اور وہ کرتے کیا ہیں جی, وہ فنڈ دے رہے ہیں. ان کو یہ ہے کہ جی کتنے ہم منصوبے دے رہے ہیں, اس میں سے کتنی کمیشن لے رہے ہیں. یہ 700 ارب روپے کے منصوبے دے کے گئے ہیں پرویز الہی صاحب 3 مہینوں میں, اور اس کے فنڈ جاری کر دیے ہیں. خدا جانے کہ وہ کتنا کھا گئے ہیں, جو وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. جو روڈا ہے, جو یہ وہ جو راوی کے پرلی پاس کے پار کے جو علاقے انہوں نے اس ماسٹر پلان میں شامل کیے ہیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا ہو رہا ہے. اور آپ کا جو آپ کی جو یوتھ ہے, جو اس کو آپ دور کر رہے ہیں. اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا ہے, 4 گیمیں جو ہیں ان میں ہم ورلڈ چیمپئن تھے. آج بتائیں نا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, سوائے کرکٹ جو پی ایس ایل وہ جو ناچ گانا اس میں وہ لگا دیا ہے. ان کو شرم نہیں آتی کہ ترکی کے اندر جو ہے وہ آیا ہوا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا وہ جو معاملہ کیا تھا زلزلے اور سیلاب میں, اور ہم نے یہاں پہ ناچ گانے لگائے ہیں. تو جناب ناچ گانا ترقی نہیں ہے. ترقی جو ہے وہ آپ کو ان کا یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس کو آپ کو بڑھانا پڑے گا. وہ انکلوسیو ہوتی ہے, تعلیم, ایجوکیشن, وہ آپ امپاورمنٹ, جو پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے کہ ان کی جو ہے انکلوسیوٹی جو آئے, جو ان کی آواز کوئی ہو. تو ڈیفینیٹلی میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے بات کی. میں نے جب یو سی برکلے کا وزٹ کیا تو ان کی یونیورسٹی کی جو ہم نے وہاں پہ میں نے کلاسز لیں, تو انہوں نے ہمیں ایک دن یونیورسٹی کا وزٹ کرایا. تو یونیورسٹی کے وزٹ کراتے وہ ہمیں اس سینٹرل پوائنٹ پہ لے گئے کہ یہ 1961 میں جو ہے یہاں پہ جو ہے احتجاج ہوا تھا اور طلبہ نے اپنے مطالبات منوائے تھے. یونیورسٹی کے اس سینٹرل پوائنٹ کو انہوں نے ایک پوری جو ہے وہ ایک یادگار کے طور پر کہتے ہیں. یو سی میں برکلے کی بات کر رہا ہوں, میں سٹینفورڈ کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں پہ کیا ہے, ہمارے یہاں پہ روشن خان بابر صاحب, ہمارے ہارون احمد خان صاحب نے نوجوانوں کے بارے میں بڑی اچھی تجاویز دی. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 83% وہ سکولز ہیں جو مکمل یا جزوی طور پر گورنمنٹ کے بند ہیں. کووڈ کے بعد صرف 15% بچوں نے سکول میں ایڈمیشن لیا ہے. تو تعلیم کے لیے آپ کیا پلان کریں گے اور گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے, اور نوجوانوں کے لیے کیا تجاویز کریں گے جس کی وجہ کے اوپر آج کا نوجوان مستقبل کا اثاثہ بن سکے؟ یہ ایجوکیشن کا تو ماشاءاللہ میں جماعت اسلامی کا ہونے پہ اس حوالے سے, ویسے تمام حوالے لیکن اسپیشلی اس حوالے سے میں فخر کروں گا کہ جماعت اسلامی نے خود غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے سے اس وقت پنجاب کے اندر لاکھوں نوجوان یعنی کروڑوں نوجوان کشمیر کے اندر, پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر میں ہر صوبے کی, کراچی میں دیکھیں تو عثمان پبلک اسکول نظر آئے گا آپ کو, پنجاب میں دیکھیں تو دارالکم نظر آئے گا, غزالی نظر آئے گا, اور بہت سارے ایسے اسکول کے شعبوں میں. ریڈ فاؤنڈیشن کشمیر کے اندر, سر کشمیر کے اندر 3.25 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہمارے ریڈ فاؤنڈیشن میں پڑھتے ہیں. یہ وہ ادارے جو بورڈ کو ٹاپ کرتے ہیں اور بہت سستی فیس کے ساتھ. ہمارے مقابلے کے ادارے اگر دیکھیں تو ان سے کئی گنا بڑے پیمانے پہ فیس وصول کر رہے ہیں. اس طرح یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں, وہ لوگ خود جو جن کی تربیت اسلامی جمعیت طلبہ نے کی, انہوں نے بڑے بڑے ادارے کھڑے کر دیے.
یہ ایک ویژن تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک نئی نسل کی تیاری, میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ایجوکیشن میں جو انقلاب آیا ہے اس میں اسلامی جمعیت طلبہ کے تیار کردہ لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. میں عامر صاحب کی بات کروں جو اسلام آباد اور لاہور کے اندر 6-7 یونیورسٹیز ہیں وہ جمعیت کے سابقین ہیں. یہ عبدالرحمان صاحب جو آپ کے اس وقت سپریر یونیورسٹی یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے صاحب ہے کہ UMT لاہور کا بہت بڑا نام ہے, اسلامی جمعیت طلبہ کے سابقین نے کھڑا کیا. اقرا یونیورسٹی آپ کے جمعیت کے سابقین نے کھڑا کی ہے. اسی طریقے سے آپ کے میرے خیال میں ہم اس دن گن رہے تھے اس وقت پاکستان میں 25 سے 28 کی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کے سابقین نے کھڑی کی ہیں, اور ہزاروں سکول ہیں. میرے خیال میں 7,000 سے زیادہ سکول ہیں جس میں لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے اسلامی جمعیت. تو تحریک تو بہت کچھ کر رہی ہے اس سارے معاملے میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی نئی نسل کو پڑھانے کی ضرورت ہے, نئی نسل کو اسکلفل بنانے کی ضرورت ہے. اس میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک آرگنائزیشن کتنا کر سکتی ہے, الخدمت کتنا کرے گی, جماعت کتنا کھڑیں گے, ان کے لوگ کتنا کریں گے. اصل میں تو ریاست کی طاقت ہاتھ میں آنے کی بہت ضروری, اس قوم کو اٹھنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں جب تک یہ قوم کھڑی نہیں ہوگی اور بغاوت نہیں کرے گی ان جیسے یہ جو کرپٹ اشرافیہ ہیں ان کے خلاف, اس وقت تک اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ذرا اپنے گھر میں دیکھ لیں, آپ کے خاندان میں اگر آپ کسی ایسے فرد کو اپنا بڑا بناتے ہیں جو نشئی ہو, جو بدکار ہو, جو سینما چلانے والا ہو, آپ کے خاندان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. ہم نے پوری قوم کی جو امامت ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. وہ کبھی پی کر رات 12 بجے سوتا ہے, صبح 12 بجے اٹھتا ہے, کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی, اور پھر فخر سے کہتے بھی ہیں یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, ان کا انفرادی معاملہ ہے. بھائی باڑ میں گیا ان کا انفرادی معاملہ, قوم کی ہم ان کو امامت دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان کا انفرادی معاملہ ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے. ہر خرابی کی جڑ ان کے ساتھ ان کے ہٹنے سے وہ ختم ہوگی, اور اس کا سولوشن ان کے ہٹنے سے ہوگا, اور ہر خرابی کی جڑ ان کی وجہ سے. میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو اب اٹھنا ہے, اور جماعت اسلامی تمام سولوشن کا حل ہے, تمام پرابلمز کا سولوشن ہے, اور یہ بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے اور قوم کی بھی سمجھنی چاہیے. باقی جو ادارے میں سمجھتا ہوں. ایک سوال میں یہاں پہ کروں گا, جب 70s کی بات کریں تو پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایک طرف نعرہ لگتا تھا سرخ ہے ایشیا سرخ ہے, اور دوسری طرف نعرہ لگتا تھا سبز ہے ایشیا سبز ہے. فیض احمد فیض نے ایک بات کی تھی کہ اگر سید مودودی رحم اللہ اگر پاکستان میں نہ ہوتے تو پاکستان کے اندر مجھے سوشلزم اور کمیونزم امپلیمنٹ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. یعنی اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر سید مودودی نے جو کام کیا وہ آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. تو کیا ایسی پلاننگ, ایسی ایکٹیویٹی یوتھ کی سطح پہ سید مودودی کی ڈائریکشن پہ کی جا رہی ہے فیوچر کے لیے؟ جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ جو آپ کی ٹیم ہے وہ جو اسلام کا مطلب کیا لا الہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والی, اس کو خود اسلام کی اس طرح کی سمجھ نہیں, انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا, اور بعد میں کہا بھی تھا کہ میری جیب میں کوٹے سکے ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ آپ اسلامیائزیشن کے حوالے سے آپ خطبات دیں, ریڈیو پاکستان کے بہت مشہور خطبات ہیں, اور پھر کہا کہ آپ ٹیم تیار کریں. جب انہوں نے یہ کالجز اور یونیورسٹیز اور اس وقت کے اسکولوں کی طرف دیکھا تھا تو میں نے پہلے بات کی کہ لارڈ مکالے کا نظام تعلیم تھا. انہوں نے کہا یار یہ نہیں چینج کر سکتا. مدارس کی طرف دیکھا تو وہ کہا یہ بھی نہیں چینج کر سکتا. تو پاکستان بننے کے صرف 4 ماہ بعد سید مودودی نے ایک ایسی یونیورسٹی کھڑی کی جس کو اسلامی جمعیت طلبہ کہتے ہیں. اس نے اس قوم کو ایسی نسل, ایسی میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ دیے جو آج پاکستان کو نظریاتی حوالے سے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو ہر اچھائی کے پیچھے جمعیت کا کوئی فرق نظر آئے گا. آپ دیکھیں, تھوڑا سا دیکھیں گے, ڈھونڈیں گے کہ یار یہ کون کر رہا ہے, یہ وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہے. وہ پاکستان کی محبت اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کے اندر رچی بسی ہے. 71 کی جنگ کس نے لڑی ہے مجھے بتائیں. بھائی کے خلاف پاکستان کے لڑ رہا تھا, چچا بھتیجے کے خلاف پاکستان کے لڑ رہا تھا, اور آج کشمیر کے اندر, افغانستان کے اندر, اور خود قوم پرستوں کو جو کبھی پختونستان کی بات کر رہے ہیں, کی عظیم تر بلوچستان کی بات کرتے ہیں, کوئی جناح پور کی بات کر رہا ہے. پاکستان کی سڑکوں پہ کون لڑ رہا ہے ان کے لیے؟ پاکستان کی یونیورسٹیز میں کون لڑ رہا ہے پاکستان کے لیے؟ وہ لوگ لڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں. اور پھر پاکستان کے اداروں میں, تمام اداروں میں آج بھی اگر کوئی نظریہ پاکستان کی بات کر رہا ہے یا پاکستان کو بچانے کی بات کر رہا ہے تو یہ وہ سابقین ہیں جن کے اندر خیر موجود ہے. اور یہ سید مودودی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اپنے پیچھے ایک ایسا ادارہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو اس قوم کے محافظ, خود بھٹو صاحب نے کہا تھا
जब उनसे पूछा गया कि एटम बम तो बना रहे हैं, इसकी हिफाजत कौन करेगा, हालांकि नजरियाती तौर पर बहुत मुखालिफ था। उन्होंने कहा था कि कोई और करे या ना करे, इस्लामी जमीयत तलबा करेगी। मैं समझता हूं पूरी तहरीक इस्लामी, इसका एक एक शोबा अगर आप देखें, वो इस कौम के लिए नेमत है, लेकिन कौम उसको नहीं पहचान रही। इस कौम को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि बाकी सांस लेना अल्लाह की, ये सलाहियत अल्लाह की एक नेमत है, जैसे अनाज अल्लाह की एक नेमत है, इस कौम के लिए जमात इस्लामी एक नेमत है। जब तक ये कौम इस नेमत का इदराक नहीं करेगी, मैं समझता हूं ऐसे हुक्मरान इसकी मुसल्लत होते रहेंगे, और ये जो महंगाई और बेरोजगारी और ये जितनी भी चीजें हैं, इस कौम का नसीब होता होगा। हमें भी निकलना है, लोगों को आगाह करने, और कौम को भी समझना पड़ेगा। नहीं नाज़रीन, हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब रसूल खान बाबर साहब का, हारून अहमद खान साहब का, कि उन्होंने आज हमारे साथ नौजवानों की बारे में, पाकिस्तान की मईशत में उनके किरदार के बारे में, नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में हमें आज के वक्त के मुताबिक आगाह किया और मुस्तकबिल की प्लानिंग बताई। और हालात ये हैं कि हकीकत ये है कि अगर पाकिस्तानी नौजवान जो पाकिस्तानी की आबादी का 60% है, आप ये कह सकते हैं कि 22 करोड़ में 13 करोड़ से ज्यादा नौजवान हैं, उन्हें हम प्रॉपर डायरेक्शन ना दे सके। आज वक्त है, मगरब के अंदर चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, वहां पे लोग परेशान हैं कि यहाँ पे आबादी हमारी आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों की कम होती जा रही है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी नौजवानों की आबादी बहुत बड़ी है पाकिस्तान में। तो इसके लिए हमें अच्छी प्लानिंग करनी होगी, टेक्निकल एजुकेशन का अरेंज करना होगा, उनके लिए रोजगार अवेलेबल करने होंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान से सबसे पहले नौजवानों से मायूसी खत्म करनी होगी, जो आज परेशान है कि पाकिस्तान से हम किस तरह यहाँ से पाकिस्तान से निकलें, क्योंकि यहाँ पे रोजगार मुयस्सर नहीं है। आज के प्रोग्राम्स के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।